حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اپنے دل میں بھی جہاد کی نیت نہیں کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا یا کسی مجاہد کو مادی تعاون نہیں دیا یا مجاہد کے روانہ ہو جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی بحسن و خوبی خبر گیری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ بزید بن عبداللہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا، قیامت سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ مدینے میں ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو کہ جو سفر بھی تم کرتے ہو یا کوئی خرچ کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں حالانکہ وہ مدینے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذر اور مجبوری نے روکے رکھا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مجاہد کو سامان جہاد دیا تو بلا شبہ اس نے جہاد کیا، اور جو مجاہد کے اہل خانہ کی بحسن و خوبی خبر گیری کرتا رہا تو بلا شبہ اس نے جہاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انسان میں دو وصف بہت برے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حریص و بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا کچا ہو، دوسرا یہ کہ اتنا بزدل ہو کہ گویا دل ہی نکل جائے۔